والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حضرات گرامی، ہم اور آپ ابھی جن مہینوں سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے کے سلسلے میں آپ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو بڑے بدعات و خرافات پھیلے ہوئے ہیں اور عجب طرح کے تہوار، جشن اور خوشی کا ماحول گرم کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اس مہینے میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور روزہ چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام الشہر، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں زیادہ روزے کی پابندی کو نہیں دیکھا ہے. تو اس حدیث کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھنے کی پابندی کرتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لم اراک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم شعبان، کیا بات ہے کہ میں آپ کو شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اتنا دیگر مہینوں میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. حکمت کیا ہے، راز کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے. رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان پڑتا ہے اور اس میں لوگ اکثر غافل ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. وہ شہر ترفع فیہ الاعمال، جبکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کی جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل رب العالمین کے سامنے جب پیش کیا جائے تو میں حالت روزے میں ہوں. یہی ایک فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام ثابت ہے کہ یہ مہینہ سالانہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ سالانہ عمل رب العالمین کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. یعنی 12 مہینوں میں سے شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ پابندی کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ امت کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ امت کے لیے عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ شروع شعبان سے لے کر کے 14 شعبان تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے. 14 شعبان کے بعد روزہ رکھنا امت کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اگر کوئی انسان 14 شعبان کے بعد روزہ رکھتا ہے، 15 شعبان کو بالخصوص
روزہ رکھتا ہے تو وہ انسان سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور یہ سن لیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے تو ہمیں اجر دیا جائے گا، اجر کی مستحق کبھی نہیں ہوں گی، البتہ گناہ کی مستحق ضرور ہوگی، اس لیے کہ سنت رسول کی مخالفت ہے، اور سنت رسول کی مخالفت پر اللہ اجر نہیں دیتا ہے بلکہ گناہ سنواسی. اسی لیے سنن نبی داؤد کی روایت میں اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح اور حسن قرار دیتے ہیں. کہا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان گزر جائے، جب آدھا شعبان ہو جائے، فلا تصوموا، تو لوگوں تم تو روزہ مت رکھو. نصف شعبان کے بعد تم تو روزہ مت رکھو. گویا کہ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ آدھا شعبان کے بعد تم لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. اگر کوئی رکھتا تو پھر گناہ کے حقدار ہوگی. البتہ اگر کوئی انسان سوموار و جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی پابند ہے، ایام بیض رکھنے کے پابند ہے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اس حدیث سے مستثنا ہے. اور کہا یہ جائے گا کہ جو لوگ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے پابند ہیں، ریگولر رکھتے ہیں، اور ایام بیض یعنی 13 14 15 دن کے روزے رکھتے ہیں، تو وہ شخص 15 شعبان کو روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ اس کے علاوہ کسی امت کے لیے، کسی لوگوں، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نصف شعبان کے خاص دن روزہ رکھا کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے سلسلے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان، کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو لوگ مصحف کو پکڑ لیتے تھے، یعنی قرآن کا خوب مطالعہ کرتے تھے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وَأَخْرِجُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے تھے. اس مہینے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ قرآن کی خوب تلاوت کرتے تھے، قرآن خوب پڑھا کرتے تھے. بقالا کا اکب علی المصاحف، مصحف پر سوار ہو جاتے تھے، مطلب خوب پڑھا کرتے تھے اور زکات نکالا کرتے تھے، صدقات و خیرات نکالا کرتے تھے. اب امت جس کا حکم دیا گیا جو کرنا چاہے وہ نہ کر کے کوئی اور کام کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا کہ 15 شعبان میں کون کون سے اعمال جائز ہیں اور کون کون سے اعمال ناجائز ہیں، اور 15 شعبان میں کیا بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں. ان کے سلسلے میں انشاءاللہ تحقیقی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شعبان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول لکم ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم.